حضرت امام نے فرمایا علی اوسط کیا کر رہے ہو یہ؟ کہنے لگے کہ میں نے بھی میدان میں جانا ہے، میں نے بھی اسی جگہ جانا ہے جہاں اور شہداء گئے ہیں، مجھے بھی جنت میں سیراب ہونا ہے۔ حضرت امام نے فرمایا انت ولدی و خلیفتی، فرمایا تم میرے بیٹے ہو، میرے جانشین ہو، میرے نائب ہو، تم بھی چلے گئے تو میرا سلسلہ نسب کیسے چلے گا آگے؟ میرا سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ تم بھی گئے تو پھر حسینی سادات کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ فرمایا تم میرے جانشین ہو۔ آپ نے اپنا امامہ اتارا، حضرت علی اوسط امام زین العابدین کے سر پہ رکھا، یہ آپ نے انہیں اپنا جانشین بنا دیا، اپنی نیابت، اپنی خلافت اور اپنی جانشینی انہیں عطا کی۔ فرمایا کہ بہنوں کے ساتھ رہنا، ماؤں کے ساتھ رہنا، شہداء کی بیویوں کا خیال رکھنا، بہت مصیبتیں آئیں گی، ان تمام مصائب کو برداشت کرنا، میرا اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھنا کہ تمہارے باپ نے میدان کربلا میں کس طرح اذیتیں برداشت کی، کس طرح مشکلات کا سامنا کیا، میری زندگی اپنے سامنے رکھنا، میری زندگی تمہارے لیے، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہوگی۔ حضرت علی اکبر علی اوسط کو بستر عدالت پہ سلا دیا، فرمایا بیٹے اس بستر پر لیٹ جاؤ، اور رسول اللہ کا امامہ اپنے سر پہ رکھا۔ حضرت امام حسین نبی کریم علیہ السلام کا امامہ مبارکہ اپنے سر پہ رکھا، حضرت حمزہ سید الشہداء ان کی ڈھال اپنے کمر پہ رکھی، حضرت علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں دی اور خیمے میں آ گئے، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹی کو، بیویوں کو رخصت کرنے لگے۔ حضرت شہربانو جو آپ کی بیوی تھی، ان کے گود میں آپ کا ایک 6 مہینے کا بیٹا تھا، علی اصغر، یہ 6 مہینے کا تھا، بہت تڑپ رہا تھا، بہت بے چین تھا، بے حد بے قرار تھا۔ حضرت شہربانو نے کہا کہ حضرت یہ بے چین اور بے قرار ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی مل جائے گا تو چین آ جائے گا، آپ اسے لشکر یزید کے سامنے لے جائیں۔ انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسے معصوم بچے بھی ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوگی یہ بات، وہ نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ پانی بند کیا ہوا ہے۔ اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ اس طرح معصوم بچے بھی ان کے ساتھ ہیں تو وہ ضرور پانی دے دیں گے، اس کا حلق تر ہو جائے گا، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ امام نے فرمایا شہربانو یہ تیرا خیال ہے کہ وہ پانی دے دیں گے، مجھے کوئی توقع ان سے نہیں کہ وہ علی اصغر کو پانی دے دے، لیکن تو کہتی ہے تو تیری یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت امام حضرت علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھائے، لشکر یزید کے سامنے آئے اور فرمایا کہ یہ 6 مہینے کا میرا بیٹا ہے اور یہ تمہارے رسول کے خاندان کا ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کے خاندان کا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ کسی کی بیعت نہیں جانتا، یہ کسی کی حکومت کو تسلیم کرنا، کسی کی حکومت کے خلاف کھڑا ہونا، یہ نہیں جانتا حکومتوں کو، نہ یہ اقتدار کو جانتا ہے، نہ یہ حزب اختلاف کو جانتا ہے، اس کو پانی پلا دو۔
اس کی پیاس بجھا دو۔ اگر تم نے اسے پانی دیا، اس کی پیاس بجھا دی، قیامت تک میرے نانا کی امت آئے گی، تمہارے اس فراخ دلی پر وہ ناز کرے گی، تمہاری لاکھوں برائیاں ایک طرف، اگر تم نے اس بچے کو پانی پلا دیا تو یہ نیکی تمہاری برائیوں پر غالب آ جائے گی، اس کو پانی دے دو۔ حضرت امام یہ فرما رہے تھے، اور حرملہ ابن کاہل ایک بدبخت، ایک شقی، اس نے تیر کمان میں چڑھایا اور اس زور سے اس نے کمان کھینچا کہ تیر لہراتا ہوا آیا اور حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر نے حضرت امام کی گود میں ہی دم توڑ دیا، وہیں جان دے دی، ایک ہچکی لی اور جان دے دی۔ امام نے خون کو چہرے پہ لگایا اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس مظلوم کا خون لے کے اپنے چہرے پہ جاؤں گا، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ حضرت علی اصغر کا لاشا لے آئے، بیویاں سمجھ رہی کہ کوئی اولاد والا ہوگا، کوئی بچوں والا ہوگا، جو بچوں کے دکھ کو سمجھتا ہو، ضرور پانی دے دیا ہوگا۔ لیکن جب امام خون آلود لاشا لے کے آئے تو ان کی دنیا ہی بدل گئی کہ ظالموں نے حضرت علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ سیدہ شہربانو جو ماں تھی، کہا کہ بیٹے تجھے تو گود میں چین نہیں آ رہا تھا، میری گود میں تو بہت بے قرارتا تو، اب تجھے اس زمین پہ چین آ گیا ہے، کیا ہو گیا یہ؟ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے کربلا کی زمین یہ کیا ہو گیا ہے کہ علی اصغر تجھ پر اب چین سے لیٹا ہے، میری گود میں بے قرار تھا۔ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اور ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ ماں کی گود میں نیند نہیں آ رہی تھی اسے، ماں کی گود میں بے چین۔ اے کربلا کی زمین تیری کیا تاثیر ہے کہ اب یہ تیرے اوپر پرسکون لیٹا۔ علماء، اہل علم، صاحبان نظر کہتے ہیں کہ علی اصغر جو بے چین بے قرار ہو رہا تھا، کہتے ہیں یہ پانی کے لیے نہیں، یہ پیاس کی وجہ سے نہیں، ان کی بے قراری اور ان کی بے چینی اس لیے تھی کہ علی اصغر بھی شہادت کے منصب پر فائز ہونا چاہتے تھے۔ یہ بے قراری مرتبہ شہادت کے لیے تھی، یہ پانی کے لیے نہیں تھی۔ حضرت علی اصغر بھی شہید، اب کون ہے؟ کوئی نہیں، اب امام رہ گئے۔ امام نے بہنوں کو، بیویوں کو دامن نہ چھوڑو، میرے بعد بال پریشان نہ کرنا، میرے بعد چہرے پہ تمانچے نہ مارنا، میرے بعد گریبان نہ کھولنا، چیخ و پکار نہ کرنا۔ فرمایا صبر کرنا، اللہ صابروں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین۔ صبروں کا ہے شیوا بہت گریہ وزاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری۔ ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، ہے اس ظلم کا انصاف اب روز جزا پر۔ فرمایا صبر کرنا۔ سیدہ زینب اپنی بہن کو فرمایا کہ یہ میری بیٹی سکینہ جو 7 سالہ تھی، فرمایا یہ بہت مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔
اس کا بہت لحاظ اور خیال رکھنا۔ سیدہ سکینہ نے کہا کہ آج ہم سب یتیم ہو رہے ہیں، آپ کا سایہ ہم سب کے سروں سے اٹھ رہا ہے۔ حضرت امام خیمے سے باہر نکلے، یہ وصیتیں کر کے، یہ نصیحتیں کر کے۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ اندازہ لگاؤ ان کے مصائب۔ ہم اپنی مصیبتوں کو روتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو روتے ہیں، یا اندازہ لگاؤ ان کے مصائب کو دیکھو گے تو خود صبر آ جائے گا، خود ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی عزیز و اقارب میں سے نہیں۔ جو غازی مجاہد میدان جنگ میں جاتا، محاذ میں جاتا، حضرت امام اسے سوار کرتے تھے۔ اور اب امام کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے کہ امام کو اب کوئی سوار کرے۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، نہ بیٹھا نہ بھائی نہ ملازم نہ پسر تھا، کوئی آپ کو گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں، کوئی آپ کا حامی اور مددگار نہیں۔ سیدہ زینب بہن نے کہا کہ میرے بھائی کوئی سوار کرنے والا نہیں، تو یہ بہن آپ کو گھوڑے پہ سوار کرے گی۔ سیدہ زینب نے رکاب تامی اور امام گھوڑے پر سوار ہو۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت۔ اب کر لو زیارت، تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ اے اہل جہاں کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی یہ رحلت، پھر ڈھونڈو گے تو یہ شکل نظر نہ آئے گی، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ فرمایا اب یہ نظروں سے اوجھل ہونے والے ہیں۔ حضرت امام سوار ہو گئے اور سیدہ سکینہ وہ پیچھے آ رہی تھی، دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ امام نے سیدہ زینب کو فرمایا کہ انہیں پکڑ لو، انہیں آنے نہ دو۔ امام لشکر کے سامنے آ گئے، ہزاروں کا لشکر ہے۔ فرمایا اگر تم نے بدبختی اور شقاوت اپنے لیے مقرر کر لی ہے تو پھر میرے خون میں اپنے ہاتھ ڈالو۔ فرمایا مجھے قتل کر دو لیکن میرے خون کا حساب بہت بھاری ہوگا، میرے خون کا حساب نہیں دے سکو گے۔ فرمایا میرے بعد کوئی ایسا نہ ہوگا جس کا خون میرے خون کی طرح بھاری ہوگا۔ فرمایا اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی توبہ کا وقت ہے، اب بھی دروازہ کھلا ہے، اب بھی پشیمان ہو جاؤ اپنے کیے پر اور باز آ جاؤ اپنے اعمال بد سے، تو اب بھی توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ عامر ساز سپہ سالار لشکر نے کہا کہ آپ نصیحتیں نہ کریں، آپ کے آگے ایک ہی بات ہم نے رکھی ہے، یا یزید کی حکومت کو تسلیم کرو۔ تسلیم کر لیتے ہو، ہمارا اقتدار مان لیتے ہو، ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاؤ گے، ہماری حکومت کے خلاف کوئی تمہارا احتجاج نہیں ہوگا، ہماری حکومت کے خلاف کوئی تم خرابی اور برائی بیان نہیں کرو گے۔ امام ہی بڑے چٹان تھے اس حکومت کی بدعنوانیوں کے آگے، امام چٹان تھے۔ یہ حکومت بدعنوانیاں کھلے عام نہیں کر سکتی تھی، جو کرتی تھی وہ چورے چھپے، کھلے عام ان میں بدعنوانی کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ چٹان حضرت امام تھے۔ وہ اس چٹان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کہ یہ دیوار راستے سے ہٹے اور پھر ہمیں اپنی منمانی کا موقع ملے۔
پھر ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے جس بہادر کو بڑے مار کے لیے رکھا ہو اس کو میرے مقابلے پر بھیجو۔ جو بہادر تم نے بڑے بڑے مارکوں کے لیے رکھے ہوں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوں ان کو سامنے لائیں، فرمایا اس بہادر کو میرے سامنے لاؤ جسے تم نے بڑے مارکے کے لیے رکھا ہو۔ تمیم ابن قحطبہ یہ بہت بڑا شامی دلیر بہادر سپاہی تھا۔ عامر ابن سعد نے تمیم کو کہا کہ نکلو ان کے مقابلے پر، اور ان کا کام اگر تم نے تمام کر دیا تو میں تمہیں عبید اللہ ابن زیاد سے، حاکم کوفہ سے، یزید سے، حاکم شام سے، تم جو کہو گے، جو منصب چاہو گے وہ منصب تمہیں دلا دوں گا۔ یہ منصبوں کے، عہدوں کے، مال کے، دولت کے پجاری تھے۔ یہ وہی لوگ تھے، ان میں اکثریت ان کی تھی جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا۔ اب یہ حکومت کے ساتھ مل گئے، کس لیے مل گئے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، نوکریوں کے لیے، عہدوں کے لیے، کہ عبید اللہ ابن زیاد نوکریاں دے گا، ہمارے بچوں کو سرکاری نوکریوں پہ لگائے گا، اور ہمیں ضمیر فروشی کا بدلہ دے گا۔ ہم جو ضمیر فروش بن گئے ہیں، ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، اس ضمیر فروشی کا ہمیں انعام اور صلہ ملے گا۔ یہ ضمیر فروش، ضمیر بیچنے والے، مال و دولت کے پجاری، یہ سب کے سب عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ یہ کوئی غیر لوگ نہیں تھے، یہ اپنے آپ کو محبان حسین کہتے تھے، اپنے آپ کو یہ شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کے شیعہ ہیں، حضرت علی کے طرفدار ہیں، حضرت حسین کے طرفدار ہیں۔ کہاں گئی وہ طرفداری تمہاری؟ کہاں گئی وہ حمایت تمہاری؟ تم بک گئے، سب کے سب ضمیر فروش بن گئے، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں بھرتی ہو گئے۔ چند سکوں کی خاطر تم نے آل رسول کو چھوڑ دیا۔ کہاں گئے تمہارے وہ دعوے؟ کہاں گئے تمہارے وہ نعرے؟ اب نہ دعوے ہیں نہ نعرے۔ تمیم ابن قحطبہ کو کہا، جو بہت بڑا دلیر، کہا ان کے مقابلے پر تو جا، اور اگر تو نے ان کا کام تمام کر دیا تو جو منصب چاہے گا، جو عہدہ چاہے گا، وہ میں تجھے عبید اللہ ابن زیاد سے دلا دوں گا، وہاں نہیں دلا سکا تو یزید سے دلا دوں گا۔ قحطبہ حضرت امام کے مقابلے پر آیا اور امام نے اسے سنبھلنے نہیں دی۔ امام 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے۔ امام کا جسم یہ صدموں سے چور چور تھا، دل کتنے شہداء کے لاشیں اٹھائے، اپنے جوان بیٹے کا غم سینے پر، حضرت علی اصغر کا غم سینے پر۔ عبداللہ ابن عمار لشکر یزیدی سپاہی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ما رأیت بطلا مثل حسین قبلہ ولا بعدہ، کہ میں نے حسین جیسا بہادر نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے میری آنکھ نے دیکھا، نہ بعد کے مارکوں نے دیکھا، کہ اتنے صدموں سے چور چور ہیں اور اس طرح لڑ رہے ہیں کہ جس طرف رخ کرتے ہیں لشکر یزید اس طرح بھاگتا ہے جس طرح بھیڑیا سے بکریاں اور بھیڑیاں بھاگتی ہیں۔ حضرت امام نے اپنی بہادری، اپنی دلیری دکھا دی کہ میرے ان خشک رگوں میں، جن میں پانی نہیں ہے، میرا یہ خشک جسم جس میں تری نہیں ہے، اب بھی اس میں قوت حیدری موجود ہے۔ قوت حیدری، حضرت علی کی طاقت، رسول اللہ کی بہادری۔ کہا رسول اللہ مجھے اپنی بہادری دے گئے، بہت سو کو مارا، جہنم رسید کیا۔ عمر سعد نے لشکر کو کہا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، یہ ایک ہی آدمی تو رہ گیا ہے، قریب نہ جاؤ، تلوار کی لڑائی نہ لڑو ان کے ساتھ۔
ان کے ساتھ شمشیر زنی نہ ہو، دور سے ان پر تیر اندازی کرو، دور سے انہیں گولیاں مارو، قریب نہ جاؤ ان کے۔ حضرت امام پر تیروں کی بارش ہو گئی، تیروں کی برسات ہو گئی۔ ایک تیر پیشانی پہ لگا، ایک سینے میں لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے، جب ان کپڑوں کو دیکھا گیا آپ کی شہادت کے بعد، تو 121 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 121 تیر، 121 گولیاں رسول اللہ کے اس نواسے کو لگی، 121 سوراخ آپ کے جامہ میں اور آپ کے کپڑوں میں تیروں کے تھے کہ ان پر گولیوں کی بارش کر دو، قریب نہ جاؤ، شمشیر زنی نہ کرو ان کے ساتھ، تلوار کی جنگ نہ لڑو ان کے ساتھ، تیروں کی بارش ہو گئی۔ پیشانی اس پہ تیر لگا، دل میں تیر لگا، دل پہ تیر لگنا تھا۔ فرمایا کہ تم نے تو رسول اللہ کی تکلیف کا بھی خیال نہیں کیا، رسول اللہ کی اذیت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ موجود تھے، رسول اللہ دیکھ رہے تھے، تیر لگا۔ فرمایا تم نے تو رسول اللہ کی اذیت کا خیال نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ تیر سینے میں اور دل میں لگ گیا ہے، جس سے رسول اللہ کو سخت تکلیف پہنچی۔ حضور اس معرکے کے اندر حاضر تھے، موجود تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اسی دن، اسی 10 محرم کو، اسی دوپہر میں، اسی وقت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور کے جسم پر، داڑھی مبارک پر، چہرے پر گرد و غبار، حضور کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ گرد و غبار آپ کے چہرہ مبارکہ پر، آپ کے لباس پر، یہ خون کی بوتل آپ کے ہاتھ میں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں، میدان کربلا سے آیا ہوں ابھی۔ حضرت امام نے جو فرمایا کہ تم نے رسول اللہ کی اذیت کا خیال نہیں کیا، جب دل پہ تیر لگا تو امام حسین کو تکلیف ہوئی، اور جب انہیں تکلیف ہوئی تو رسول اللہ کو تکلیف ہوئی۔ فرمایا کہ جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو انہیں ستاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضرت امام گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے، یہ گھوڑے سے جو نیچے زمین پر آئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شیخ الاسلام ہے، شیخ المسلمین ہے، زبدۃ العارفین ہے، سید العابدین ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے عاشورہ کی رات میدان کربلا کو دیکھا کہ خاتون جھاڑو دے رہی ہے، ایک خاتون میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، اور عورتیں کھڑی ہیں بہت ساری۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے جو جھاڑو دے رہی ہے؟ باقی جو عورتیں کھڑی تھیں، خواتین تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جنت ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت ہیں، سید الشہداء شہید کربلا کی ماں ہیں۔ کہا کہ یہ جھاڑو دے رہی ہے، آپ تو کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں جھاڑو نہیں دے رہی ہو؟ ان کی خادمائیں ہو، ان کی نوکرانیاں ہو، کیوں جھاڑو نہیں دے رہی ہو؟ ان خواتین نے کہا کہ خاتون جنت ہمیں جھاڑو دینے نہیں دے رہی ہے، کہتی ہے میں خود اس زمین کو صاف کروں گی، کل جب میرا لخت جگر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کے زین سے زمین پہ گرے گا تو کوئی کنکر پتھر اس کے جسم میں چبھ نہ جائے۔ وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے جسم میں کنکر چبھے، ان کے جسم میں پتھر چبھے۔
اور ظالم گوارا کر رہے ہیں کہ ان کے تیر جسم میں تیر پیوست ہوں، نیزے پیوست ہوں، تلواروں سے ان کا جسم کٹے۔ حضرت امام گھوڑے سے نیچے آ گئے، زمین پر آ گئے، چاروں طرف سے گھیرے میں لوگوں نے لے لیا، دشمنوں نے لے لیا، سر کاٹنے لگے۔ شمر آگے بڑھا، آپ نے فرمایا کہ میرا قاتل تو ہی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں کہ میرے خون میں منہ ڈال رہا۔ ابلق کتا تو ہے، جسم پر اس کے نشانات تھے برس کے، داغ تھے کھوڑ کے۔ فرمایا قاتل میرا تو ہے، لیکن مجھے اب آخری سجدہ کر لینے دے، مجھے رب کے آگے جھک لینے دے۔ حضرت امام سجدے میں گئے اور ان ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام شہید ہو گئے۔ آپ کا گھوڑا جس کے جسم پر بے شمار تیر لگے تھے، وہ دوڑتا ہوا خیموں کے قریب آیا، ہنہنانے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ خواتین سمجھی کہ حضرت امام آ گئے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے، جن کی گود میں سیدہ سکینہ تھی، کہا کہ نیچے اترو، میں دیکھوں تمہارے بابا جان آ گئے ہیں۔ جب باہر آئی تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی ہے۔ دوڑتی ہوئی میدان کی طرف گئی، پردہ کیا، سر پہ چادر ڈالی، جسم کو چھپایا، دوڑتی ہوئی میدان کی طرف گئی اور کہا کہ کہاں ہے میرا حسین، کہاں ہے ہمارے دلوں کا چین۔ سیدہ زینب نے بڑا دل خراش منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں گیسوؤں سے، بالوں سے حضرت امام کے سر کو پکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں امام کا سر تھا۔ حضرت سیدہ سمجھ گئی کہ امام شہید ہو گئے۔ گیسو آپ کے بڑے بڑے بال تھے، ان بالوں سے اس نے سر کو پکڑا ہوا تھا۔ آپ لاشے پہ آئی، حضرت امام کے لاشے کو دیکھا اور کہا وا محمدا ھذا حسین مزمل بالدماء منقطع الاعضاء۔ یا رسول اللہ، یہ حسین ہیں، میدان میں پڑے ہیں، ہوا ان پہ خاک اڑا رہی ہے، خون میں تر بتر ہیں، مقطع الاعضاء، اعضاء ان کے کٹے ہوئے۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام کی شہادت یہ بہت بڑی عظیم شہادت ہے۔ امام نے یہ قربانی دے دی اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے خوف زدہ کر دی۔ سارے ظالم، ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، بدعنوانیاں کرنے والے، وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے اس کے سینے میں کہیں حسین جیسا شیر والا دل تو نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے تمام ظالموں کو، بدعنوانوں کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ وہ ظلم کرتے ہیں، بدعنوانیاں کرتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ حسینی شیر میرے مقابلے پر ہے، پھر وہ گیدڑ بن جاتے ہیں، پھر ان کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ حضرت امام نے قربانی دے کر ہم سب کو عزتیں دے دی کہ کسی ظالم کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی ظالم کی غلط بات نہیں مانیں گے، کسی سرکش کی، کسی بددیانتیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی سچائی کا راستہ، صداقت کا راستہ، نیکی کا راستہ، تقوی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ، جنت کو جانے والا راستہ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی روح پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین کی روح مبارکہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل